نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں پر ہر شخص کا کسی نہ کسی حوالے سے امتحان ہوتا ہے، کسی کو دے کے، کسی سے لے کے۔ وہ دینا اور لینا مالی صورت میں ہو، نام و نمود کی صورت میں ہو، دنیاوی آسائش، عزت، مال، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب، اسٹیٹس، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دینی ترقی، دنیاوی ترقی، حسن، جمال، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس سے بھی آزماتے ہیں، لیتے ہیں اور اس سے بھی آزماتے ہیں۔ انسان کا امتحان چلتا رہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں چونکہ مستقل حاصل ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ چیز چھن جائے تو اس پر بہت غم بھی کرتے ہیں اور واویلا بھی کرتے ہیں۔ انسان کی عزت نفس، اس کی انا، اس کی ذات، یہ ایک فطری چیز ہے کہ اس کو محبوب ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اپنی عزت کا لحاظ بھی کرنا چاہیے، پاس بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے اور کرانا بھی چاہیے، لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے مثلا باپ بنایا ہے، تو میری اولاد کو چاہیے کہ وہ مجھ سے عزت سے بات کرے، میرا اکرام کریں، لحاظ کریں۔ اس لیے نہیں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے یہ فرما دیا ہے کہ اولاد کو اپنے والد کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے شوہر بیوی کے رشتے میں باندھا ہے اور حکم دیا ہے کہ اکرام کرو، احترام کرو، تو میرے ماتحت جو بھی ہیں، رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے، اولاد میں سے، بیوی، یہ سب احترام اگر کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کو اللہ نے فضل فرمایا مجھ پر اور یہ حکم کہہ دیا، یہ بات کہہ دی، یہ حکم دے دیا کہ چلو اکرام کرو، بڑا سمجھ کے کرو۔ اگر میں عمر میں بڑا ہوں تو ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے جو مقامات عطا فرماتے ہیں وہ ہمارے ذاتی کسب کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی وہ ہم نے کمائے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ہر چیز اللہ کی عطا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو عزت اور اکرام ملنا چاہیے وہ نہیں بھی ملتا، لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے دوسرے لوگوں کو، تو جو نہیں کرتے ان کا اپنا نقصان ہے، میرا اور آپ کا نقصان نہیں ہے۔ اگر میں اپنے والدین کی عزت نہ کروں، بچوں پر شفقت نہ کروں، بیگم سے محبت اور پیار کا رویہ نہ رکھوں، تو یہ میرا نقصان ہے، ان کا نقصان نہیں۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر آ جائے کہ ہم مستحق نہیں ہیں اس کے، بلکہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، تو اب چیزوں کو جانچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ میرے سسرالی، میرا معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، اور کبھی اگر خراب ہو جاتا ہے اور وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھتے تو یہ مجھے سوچنا نہیں چاہیے کہ مجھے داماد ہونے کی حیثیت سے عزت کیوں نہیں دی جا رہی۔ بھئی میں اس کا مستحق تو ہوں نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک دوسرے کو آپس میں ایسے جوڑ دیا ہے کہ مجھے ان کا احترام کرنے کو کہا، ان کو میرا احترام کرنے کو کہا، مجھے ان سے محبت کرنے کو کہا، ان کو مجھ سے محبت کرنے کو کہہ دیا۔ تو گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے میں، کے نتیجے میں ہمارے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہر آدمی اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ خود اپنے حقوق کا مطالبہ کرے یا نہ کرے، دوسرے اس کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں تم عجیب آدمی ہو، تمہارے گھر والے تمہاری کوئی عزت ہی نہیں کرتے، تم نے اتنا یہ کر لیا پھر بھی تمہارا معاملہ، تم اتنی مدد کرتے ہو گھر والوں کی، پورا گھر کا خرچہ تم ہی اٹھائے ہوئے ہو اور تمہارے اس کے باوجود کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ کیسے عجیب و غریب تمہارے بھائی بہن ہے کہ تمہاری مدد کے باوجود نہیں پوچھتے تمہیں۔ یہ تمہاری بیوی کتنی عجیب ہے، تم اتنا کچھ کر رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتے۔ تمہارے سسرالی کتنے عجیب و غریب ہیں کہ اتنا تم خیال کرتے ہو اور وہ تمہیں کوئی عزت ہی نہیں دیتے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ تمہیں اپنی عزت خود کروانی ہے، تمہیں اپنی عزت خود لینی ہے۔ اگر وہ نہ کریں تو اس کے لیے کچھ کرو، تو اس کو کہہ کے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، تو وہ شخص مرد ہو یا عورت اپنے طور پہ یہی سمجھ لیتا ہے کہ ہاں واقعی اب میں اس کا مستحق ہوں، میرے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے ظلم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو جو کچھ ملنا چاہیے وہ اس کو نہ دیا جائے، یعنی جس کا حق تھا اس کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ تو جب آپ نے یہ طے کر دیا اس کے لیے کہ تمہارا یہ حق ہے، تو اب وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کا تو حق ہے،
جو اس کو نہیں مل رہا ہے تو کیا سمجھے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ تو مظلومانہ اپنا رویہ رکھتے ہوئے دو میں سے ایک کام کرے گا، یا تو وہ لڑنا جھگڑنا شروع کرے گا اپنے حقوق کے لیے اگر ٹائپ اے پرسنالٹی ہے، اور ٹھنڈا آدمی ہے تو بیچارہ مجبوری میں خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا، آہستہ آہستہ صبر کر کے بیٹھ جائے گا، لیکن اندر ہی اندر کڑتا رہے گا۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ مطلب جو ظلم کر رہے ہیں، مثلا یعنی پرسیوڈ ظلم، اصل تو ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا عرض کیا اصل چونکہ کسی کا حق ہے ہی نہیں تو حق کیا ملے اس کو، لیکن جو کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ان کو حکم ہے کہ دوسرے انسان کی عزت کرو، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، سب کی عزت کرنا ہے، ہر ایک کو دوسرے کا اکرام کرنا ہے، احسان اس پر کرنا ہے، اس سے اچھے طرح